نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، مذہب اسلام میں ایک بہت ہی اہم چیز کہ اسلام نے جہاں بھی انسانیت کی رہنمائی کی ہے تو یہ قانون ہر جگہ برقرار رکھا ہے کہ اسلام فتنوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ جہاں سے فتنوں نے اگنا ہے اس باب کو ہی، اس دروازے کو ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی مثالیں بیش بہا ہیں قرآن مجید میں۔ پردہ کے نظریات اور تصورات دیکھ لیں، اور بد مذہبوں سے، برے نظریات والے لوگوں سے جو حضور نے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَاهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، کہ ان بد مذہبوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ کھاؤ ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان پر نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھو، نہ ان سے کلام کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے فتنوں کے دروازے ہی بند کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے پھلانگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس کی اور کئی مثالیں کہ روح البیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر اور ترجمہ نہ پڑھایا جائے۔ کیوں؟ فرمایا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تذکرے سن کر ان کے ذہن میں کوئی خیال اٹھ جائے، کوئی ایسی غلط بات پیدا ہو جائے۔ اب دیکھو اسلام کتنے بڑے نظریے کا نام ہے کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ قرآن میں سن کر امکان ہے کہ پیدا ہو جائے۔ تو اسلام ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانا چاہتا ہے، کہ جو بچانا چاہتا ہے یا ان پر بلا وجہ پابندیاں ڈالنا چاہتا ہے؟ نہیں، اسلام نے جہاں بھی جو حکم رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے، اس کی وسعت سے بڑھ کے نہیں آزماتا۔ اور پھر میرے دوستو، جو نگاہیں جھکانے کا حکم آیا ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھو، کل المؤمنین، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے مومنوں سے، کل المؤمنات، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ جب نظریں اٹھیں گی ہی نہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی 4 سال کی عمر میں بازار جا رہے تھے، تو سامنے ایک چند فحشہ عورتیں گزری، تو آپ نے اپنا دامن اٹھا کر، اس وقت لمبے کرتے ہوا کرتے، دامن اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیا، تو وہ ہنسنے لگی، ٹھٹھا کرنے لگی کہ ہو ننھے میاں کا پردہ دیکھو، کہ آنکھیں تو ڈھانپ لی، ستر ننگا کر دیا۔ تو امام اہل سنت 4 سال کی عمر میں یہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ستر تو بعد میں بہکتا ہے، پہلے تو نگاہیں بہکتی ہیں، پھر دل بہکتا ہے، ستر کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرمایا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ تو یہ نظریں جو اٹھتی ہیں یہ زنا تک لے جاتی ہیں۔ اسلام اس قانون کو یاد رکھیں، اسلام ہمیشہ فتنوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اور پھر جو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ یعنی یہ کھانا بعد میں جب قریب جاؤ گے، دیکھو گے تو پھر کھانے والا کام ہو ہی جائے گا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب ہی تک نہ جانا۔ تو یہاں بھی وہی قانون برقرار ہے کہ اسلام نے اس فتنے کا دروازہ ہی بند کرنے کے کہا کہ اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ غفلتیں ہوتی ہیں، اعتبار کر دیا جاتا ہے دیور پہ، جیٹھ پہ، کزن پہ، یہ تو کزن ہے، یہ تو عام معاشرے میں ہمارے بات چل رہی ہے نا کہ بھئی یہ تو کزن ہے، ان کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، یہی کزن تو سارا کام خراب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا دیور اور جیٹھ کے متعلق، آپ نے فرمایا یہ تو موت ہیں، یہ تو موت ہیں، انہی کی وجہ سے تو گھر اجڑتے دیکھے گئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب یہ چراغوں کو جب اس طرح آگ لگ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں او جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا تھا۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ اپنی زندگی میں اصول کو برقرار رکھیں کہ جہاں بہکنے کا، جہاں فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہو اس طرف قدم ہی نہ اٹھائیں، اس طرف ہاتھ ہی نہ بڑھائیں۔ یہ اسلام